والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے دیکھنے والے تمام معزز ناظرین و سامعین کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے ماہ سیام کا 19واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجوی، اور روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں گجرانوالہ کے نامور عالم دین جناب علامہ پروفیسر محمد امجد علی مراتبی صاحب۔ ان کے ہم بہت مشکور ہیں۔ موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے۔ ناظرین اکرام، ہم صبح سے لے کے شام تک رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جو ہم رزق گھر لے کے جا رہے ہیں، جس سے ہمارے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، وہ رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ ناظرین اکرام، پھر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں نافرمان ہیں، ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، ہمارے گھر میں مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں۔ تو ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم رزق لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر میں، جس رزق سے ہماری آل اولاد کی، ہمارے بال بچوں کی جو پرورش ہو رہی ہے، وہ آیا حلال طریقے سے ہم نے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں سوچئے گا، اور اپنا قبلہ درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم رزق اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، وہ رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ بہرحال ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہمارا موضوع ہے جناب مولا کائنات علی علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ 19 رمضان 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں آپ علیہ السلام کو عبد الرحمن بن ملجم جو ہے وہ ضربت لگاتا ہے خنجر سے۔ آپ سجدے میں ہوتے ہیں، آپ سجدے میں نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، اور فجر کی نماز کے دوران آپ پر وہ حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کو زخمی کر دیتا ہے۔ انہی زخموں کی وجہ سے آپ 21 رمضان کو جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام خصوصی طور پر مولا کائنات علی علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ہے، ان کی زندگی کے اوپر ہے، ان کے فضائل اور مصائب کے بارے میں ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی حیات طیبہ کیسی تھی اور ان کی حیات طیبہ سے ہمیں کیا کیا سیکھنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ شکر الحمدللہ، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آج کا ہمارا موضوع تو کہہ لیں کہ 19 رمضان کو ہم تو یہاں بیٹھ کے کہہ لیں گے، ناظرین سن لیں گے، لیکن جو ہے سیدوں کے گھر میں جو ہے وہ قیامت برپا ہوئی ہے۔ سیدہ زینب جو ہیں وہ پردیس میں جو ہے یتیم ہونے جا رہی ہیں۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری، اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے آپ مولا کے فضائل کے بارے میں بات کریں، پھر انشاءاللہ ہم ان کی شہادت کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک جی۔ یو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الثانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین جزاک اللہ ماشاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات و سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام. آج ہم جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تذکرہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کا. ماشاء اللہ. آپ کے مناقب، آپ کے فضائل و کمالات کے بارے میں آج میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں عرضی پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے سیدنا امیر المومنین، امام الواصلین و امام المتقین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اپنے انداز میں بیان فرمائے. تو حضرات وقار، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کے فضائل و کمالات کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. سیدہ بطول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر اور سیدنا امام حسن و حسین کریمین کے والد ماجد، اہل بیت اطہار کی اصل و اصیل وہ شخصیت جو امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں پرورش پانے والی شخصیت وہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کی. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو پرورش مصطفیٰ کی گود میں پائے اس کی پرورش میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. کوئی شک نہیں. بے شک بے شک. جو گود خود پاک ہے، پاک گود میں پاک علی پرورش پا رہے ہیں، بے شک. تو کیوں نہ ہم کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے محبت فرماتے ہیں اور علی مصطفیٰ کی ذات سے محبت فرماتے ہیں. یہاں پر علامہ صاحب ایک بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. پاک گود کی پاک علی ہیں اور پاک گود میں پرورش کی یہ بات کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم واپس انشاءاللہ یہاں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے. جی ناظرین، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے. واہ کیا بات ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم دوبارہ یہاں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ کے نامور مذہبی اسکالر جناب علامہ پروفیسر محمد امجد علی مراتبی صاحب، اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی مولا کائنات علی علیہ السلام کی زندگی پر، آپ کی حیات طیبہ پر. جی علامہ صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ
حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش مصطفیٰ کائنات مصطفیٰ جان رحمت لاکھ و سلام کی گود میں پرورش ہوتی ہے۔ نہ صرف پرورش آپ گود مصطفیٰ میں پاتے ہیں بلکہ گود مصطفیٰ میں پرورش پانے سے لے کر اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے تک کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے، کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں ہے، کوئی بھی وقت کوئی ساعت ایسی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی ذات سے مولا کائنات جو ہیں وہ جدا ہوئے۔ جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار کی ذات ہے، تو جس کی پرورش خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، پھر پرورش سے لے کر جب سے سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوتا ہے تو آپ کسی بھی موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار کو مصطفیٰ کی ذات سے جدا نہیں دیکھیں گے۔ جہاں پہ مصطفیٰ کی ذات ہے علی کی ذات بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہاں پہ آپ کو مولا کائنات نظر آتے ہیں، مرتضیٰ کی ذات بھی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے ذرا کہ ایک موقع ایسا آتا ہے، جنگ خیبر کو دیکھ لیجئے کہ وہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ تمام صحابہ کرام موجود ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ چمکتے دھمکتے ستارے صحابی رسول موجود ہیں، لیکن ان میں مولا کائنات کی ذات نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کل میں ایک ایسی شخصیت کو جھنڈا عطا کروں گا، علم عطا کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ کی ذات نے فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی رکھ دی ہے۔ تو لہذا تمام صحابہ کرام اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کس کا مقدر جو ہے وہ عروج پہ ہو، کس کا مقدر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے بعد جگمگا اٹھے، چمک اٹھے، دھمک اٹھے۔ وہ کون مقدروں والا ہے جس کو کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا کریں گے، کامیابی کا علم عطا کریں گے۔ الغرض المختصر اختصار کے ساتھ جب نماز فجر ادا ہوتی ہے تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنگت میں جب صحابہ کرام موجود ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اینا علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرضی پیش کی کہ جہاں پہ مولا کائنات ہیں وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطاب فرماتے ہیں اور وہاں پہ ان کے ہجوم میں ان صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا کہ علی کہاں ہیں تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں کے درد کی وجہ سے وہ آج تشریف نہیں لا سکے۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار آتے ہیں، یہ وہ ہستی آ رہی ہے جس ہستی نے مصطفیٰ کی گود میں پرورش پائی ہے، یہ وہ ہستی آ رہی ہے جس ہستی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہ ہستی آ رہی ہے جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام گلے گلس کی پتیوں کو جنبش فرماتے ہیں، وما ینطق عن الہوا کی پیاری زبان
سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہ ہستی آ رہی ہے جس ہستی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں النظر علی وجہ علی عبادت، کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ انت منی و انا منکا، کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی تجھ سے مومن محبت کرے گا اور جو نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، یعنی مومن تجھ سے محبت کریں گے اور منافق تجھ سے نفرت کریں گے۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار آتے ہیں، یہ اللہ کا شیر جب تشریف لاتا ہے، مصطفیٰ کا نور نظر جب تشریف لاتا ہے، خانوادہ رسول کا چشم و چراغ جب تشریف لاتا ہے، حسن و حسین کا بابا جب تشریف لاتا ہے، سیدہ کائنات کے سر کا تاج جب تشریف لاتا ہے، تو جنتی جوانوں کے سردار کا باپ جب تشریف لاتا ہے، جنتی جوانوں کی سردارہ کے شوہر جب تشریف لاتے ہیں، یہ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار ہے۔ حاضرین و ناظرین کرام، جو سیدہ کائنات سے روٹھ کر چلے جائیں تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود انہیں منانے جاتے ہیں۔ جب تہجد کی نماز ادا نہ کریں تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود ان کو نماز تہجد کے لیے جگانے جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اعلان فرمائیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی یہ مساوات مدینہ کو دیکھتے ہوئے، یہ بھائی چارے کو دیکھتے ہوئے، یہ مدینے کی اخوت کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ ارے تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو اپنے دل حزن و ملال میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ تو اپنے آپ کو غم میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے القابات سے نوازے، جن کی شان میں جن کے مقام کو بیان کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اتنی حدیثیں بیان فرمائیں، تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرات ذی وقار جب مولا کائنات آتے ہیں تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ کامیابی کا علم مولا کائنات کو تھماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ، اللہ کی ذات نے تمہارے ہاتھ میں فتح رکھ دی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب فتح کا علم مل جاتا ہے تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں، اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جاؤ اپنے حساب سے ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار یہ وہ ہاں جی، یہاں پہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون علیہ السلام سے تھی۔ بے شک بے شک۔ ہاں جی، تو دیکھیے نا، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ النظر علی وجہ علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ مجھے بتائیے ذرا، عبادت تو اللہ کی ہے، تو ذکر جو ہے وہ دیکھنا کیا کمال ہے جی۔ یعنی علی کا چہرہ بھی دیکھ لیا تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ بھی تمہاری عبادت ہے۔ تو معلوم ہوا جی۔ اچھا، اس میں دیکھیں نا، سارے کا سارے نسبت دیکھیں، نسبت بالکل کیوں فرما دیا کہ بھائی جس کی پرورش اللہ گود مصطفیٰ میں ہو تو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک اور روایت، جی جی، میں اگر آپ اجازت دیں، جی جی، بسم اللہ۔ ایک اور روایت جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک مقام ایسا آیا جی جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی ذرا یہ تو بتاؤ اللہ اکبر کہ جب سب سے پہلے جب تو دنیا میں تشریف لائے تو آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تھے، اس میں کیا حکمت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلی نظر جو ہے وہ چہرہ مصطفیٰ پر۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔
سب سے پہلی نظر جو ہے وہ اللہ چہرہ سبحان اللہ مصطفیٰ پہ پڑے. سبحان تو اللہ. کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی اب میں تیرا دنیا میں بھی بھائی ہوں اور آخرت میں بھی بھائی ہوں، اور اے علی جو مومن بندہ ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا، جو منافق ہوگا تو وہ تجھ سے نفرت کرے گا. انت منی و انا منکا، کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا آنا. جی ناظرین، قطع کلامی کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد آتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ محمد امجد علی مراکبی صاحب، اور آج ہمارا موضوع ہے مولا کائنات علی علیہ السلام. اچھا جی ناظرین، آپ کے ساتھ میں ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مولانا صاحب کے پاس فردر جو ہے وہ موضوع کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. مولانا صاحب اس پہ گفتگو کریں گے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے قرضہ لیتے ہیں. 10,000 درہم جو ہیں قرضہ لیتے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ قرضہ تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن کچھ جو ہے نا چیز اپنی جو ہے وہ میرے پاس گروی رکھ دیں تاکہ امانت ہو، جب آپ قرضہ لوٹائیں گے تو میں پھر آپ کو وہ چیز واپس کر دوں گا. تو مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ہاں میں بندوبست کر کے آیا ہوں. آپ چادر بطول اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور چادر بطول جو ہے وہ آپ نے یہودی کو دی، اور 10,000 درہم جو ہے اس سے قرضہ لیا، اور وہ تمام جو آپ کے جاننے والے غریب مسکین یتیم تھے لوگ ان میں تقسیم کر دیا. کیا ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم وہ یہودی آتا ہے اور دروازے پہ دستک دیتا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اتنی جلدی آپ کیوں آئے ہو؟ اتنی جلدی تو قرضے کا بندوبست نہیں ہوا. لیکن یہودی عرض کرتا ہے نہیں، میں قرضہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میری جو ہے نظر وہ چادر بطول پر پڑی، اور میں نے کیا دیکھا کہ بطول کی چادر میں اتنے پیمند لگے ہوئے ہیں، یہ واقعی بطول کی چادر ہے؟ تو مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یہ واقعی بطول کی چادر ہے. تو پھر یہودی عرض کرتا ہے کہ مولا مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے میں سمجھا تھا کہ محمد نے جو ہے نبوت کا دعویٰ حکومت لینے کے لیے پیسے کی لالچ میں کیا ہے، لیکن جو ہے چادر بطول دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ واقعی محمد جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اس لیے مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں. اس طرح پھر وہ یہودی جو ہے مسلمان ہو گیا، اور وہ قرضہ بھی اس نے معاف کر دیا. جی علامہ صاحب فردر بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات آپ نے بیان فرمائی قرضے والی. جی جی. اور جو قرآن کی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کا ذکر فرمایا ہے. جی جی. اللہ فرماتے ہیں کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ اپنی نظر کو بھی پورا کرنے والے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اب دیکھیے کہ نظر کیا ہے. جی جی. روایت کثیرہ میں بات موجود ہے، اور خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن و حسین کریمین طیبین طاہرین اللہ اکبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے. تو سیدہ کائنات اللہ اکبر کبیرہ، سخی گھرانے کی سخی سیدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سخی گھرانہ ہے. اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایسا سخی گھرانہ ہے جس گھر سے جس در سے آج تک وہ خالی واپس نہیں لوٹا. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نظر مانتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے دونوں شہزادوں کو صحت یابی عطا فرمائے گا، ان کی بیماری کو دور فرمائے گا، تو میں 3 روزے رکھوں گی. ماشاء اللہ. جی جی.
ڈاکٹر صاحب غور ہے. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب منت مانی گئی. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادی نے منت مانی ہے، اور 1-2 دن کے بعد اللہ کی ذات نے شہزادوں کو صحت یابی عطا فرمائی، شفائے کاملہ عاجلہ شفائے کلی عطا فرمائی. اب منت پوری کرنے کا وقت آتا ہے. حضرات ذی وقار، جب بھی آپ منت مانیں تو وہ منت مانیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کو پورا کرنے سے آپ قرآن اور احادیث سے ہٹ نہ جائیں. جائز منت نہ مانیں، جائز منت مانیں، ایسی منت مانیں جیسی منت سیدہ کائنات نے مانی ہے. 3 روزے آپ نے 3 روزوں کی منت مانی ہے. المختصر اختصار کے ساتھ جب منت پوری کرنے کا وقت قریب آتا ہے، اللہ اکبر، روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ در فاقہ ہے. تو جب گھر میں فاقہ ہے، سیدہ کائنات حضرت حسن حسین کے بابا سے عرض کرتی ہیں، عرض گزار ہوتی ہیں کہ امیر المومنین، منت کے روزے پورے کرنے ہیں، سحری کا انتظام نہیں ہے، سحری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار جاتے ہیں، کسی سے ادھار لے کے آتے ہیں اور پھر کچھ جو لے کے آتے ہیں، ان کو سیدہ کائنات بناتی ہیں. پھر الغرض المختصر اختصار کے ساتھ کہ پھر سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، سحری کی جاتی ہے. مولا کائنات بھی سحری فرماتے ہیں، سیدہ کائنات بھی سحری فرماتی ہیں، اور آپ کی جو کنیز ہے، لونڈی ہے فضہ، وہ بھی روزہ رکھتی ہیں، سحری کرتی ہیں. تو پھر جب افطاری کا وقت آتا ہے، دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، سخی گھرانے کا سخی دسترخوان بچھ جاتا ہے، اور وہ کھانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو خود اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے، اس دسترخوان کی زینت بنا دیا جاتا ہے. افطاری کا وقت بالکل قریب آتا ہے تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے. مولا کائنات پوچھتے ہیں کہ مانا انتا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انا سائل، میں مانگنے والا ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے 1 وقت کا کھانا چاہیے، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، میں مرنے کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، لہذا مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا فرما دیجئے، کیونکہ میں جس گھر پہ گیا ہوں، جس کے پاس گیا ہوں، اس نے کہا ہے کہ جاؤ اس سخی گھرانے کی طرف، تو میں اس سخی گھرانے کے در پہ آیا ہوں، لہذا مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا فرما دیجئے. تو سیدنا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، سیدہ کائنات سے فرماتے ہیں، اور سخی گھرانے کی یہ وہ شہزادی ہے، وہ سارے کا سارا دسترخوان سمیٹ کر لپیٹ کر سائل کو، مانگنے والے کو عطا فرما دیتی ہیں. خود افطاری جو ہے وہ پانی سے کرتی ہیں، کھجور سے کرتی ہیں. دوسرا دن آتا ہے، اسی طرح سحری کا انتظام ہوتا ہے. پھر افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو افطاری کے وقت پھر ایک سائل آ جاتا ہے، مانگنے والا آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں، لہذا مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا فرمایا جائے. سخی گھرانہ ہے اور سخیوں کے در پہ آیا ہوں. تو میرے امام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر دوسرے دن بھی دسترخوان اٹھاتے ہیں، جو کچھ اس پہ تھا وہ سارے کا سارا اس کو عطا فرما دیتے ہیں. پھر دوسرے دن کی جو افطاری ہے وہ بھی اسی طرح سے کی جاتی ہے. پھر تیسرے دن بھی اسی طرح ہوتا ہے. جب 3 دن مکمل ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کی آیات کا نزول ہوتا ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ جو مساکین کو کھانا کھلاتا ہے، جو یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، اور جو قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے. فرمایا علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں علی تجھے مبارک ہو، اللہ کی ذات نے تیری سخاوت کو قبول فرما لیا. اور فرماتے ہیں کہ وہ جو سائل تھا، کوئی سائل
دنیاوی سائل نہیں تھا، یہ اللہ کا مقرر فرشتہ تھا جو تیرے در پہ آیا تھا اور تیری آزمائش کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے تجھے اس آزمائش میں سرخ روئی عطا فرمائی ہے۔ حضرات نذیر وقار یہ وہ سخی گھرانہ ہے جس کے لیے ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے اوصاف کا ایک باب جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آخر میں آپ سے اور آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سخی گھرانوں کی سیرت پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آئیے دعا فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سخی گھرانے کی برکت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو، ہماری پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ماہ مقدس کا یہ مقدس دن ہے، اللہ تعالیٰ اس مقدس دن کی برکت سے ہمارے لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ہمارے وہ گناہ جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی غیب کے خزانوں سے امداد فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، دین متین دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اور ہر ایک کو اللہ اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے امداد فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا، اور میں اپنی بات کا اختتام مولا کائنات علیہ السلام کے اس قول پہ کروں گا کہ مولا علی کائنات فرماتے ہیں کہ ہے بندہ غافل، دنیا تجھے صرف اپنے فائدے کے لیے چاہتی ہے، خدا کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔